کہ میڈیا یہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. ٹائم ہمارا بالکل کم ہے اور اپنا اختتام کی طرف جا رہا ہے. اچھا مجھے اس حوالے سے بنیادی طور پہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا ہے, تو ہمارے نوجوان جو اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو دینی علم حاصل کر رہے ہیں, ان کو کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے کہ کس طرح وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کس طرح ان چیلنجز کو نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ ان کا کلا کما کر سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے لیے سب سے واحد حل دین اسلام کی علم حاصل کرنا سب سے پہلا, کیونکہ ہماری جو بنیاد جو ہے نا وہ دین اسلام کا علم ہے, عقیدہ توحید اور دین اسلام کی معارفت. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے نا اسکول کی تعلیم دلاتے ہیں, میں اس کے مخالف نہیں ہوں, ہونا چاہیے, بہت ضروری ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ انگریزی زبان جو ہے نا, انگلش لینگویج جو ہے وہ کمپلسری فار ٹیچنگ آف اسلام, اور عربی زبان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام, ٹھیک ہے نا, بوتھ آر کمپلیمنٹری, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی موجود, لیکن پریورٹی جو ہے وہ دین اسلام کو ہے. بنیاد اسلام کی تعلیم سے بنے گی آپ کی. آپ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا گیا, جب بچہ بولنا سکھائے تو کیا آپ کو تعلیم دینی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیم, سب سے بنیادی تعلیم اس کو دینی ہے. تو اپنے اولادوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم, عقیدہ توحید اور اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فنڈامنٹل رائٹس جو اللہ پاک نے جو ہے ہر بندے پر لگائے ہیں اس کا علم آنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ یہ لے کر چلیں, اور دنیا کی کوئی بھی اگر کوئی بھی فن ہے, آپ سائنس کو لے لیجئے, آپ اس طرح سے کوئی بھی فن لے لیجئے, آپ اس کو حاصل کریں اور آپ اس کے اوپر کام کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا. جیسے کہ میں نے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی ایک آیت پڑھی تھی کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم خوف بھی مت کرو, تم غم بھی مت کرو, تمہیں اللہ غالب کرے گا بشرطے کہ اگر تم مومن ہو. میں یہاں پر ایک اور بھی بات کہتا چلوں ناظرین کو کہ ہمارے یہاں ایک اسلام کو مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ پردبیس پردے, ہم اردو میں کہتے ہیں ٹھیٹ اردو میں پردبیس پردے, پردے میں چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا عیسائیت کو آپ جانتے ہیں کہ کس چیز نے برباد کیا. دنیا عیسائیت کو برباد کرنے کے لیے ان کی جو دلائل, جو ان کے براہین جو ہے نا, ان کو سب سے زیادہ جو برباد کرنے میں جو جس کا کردار جس نے ادا کیا ہے وہ سائنس ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو سائنس کے ذریعے پرکھا ہے. صحیح, آپ دیکھتے ہیں قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور کمپیٹیبل, حدیث اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور کمپیٹیبل. واٹ از دا میننگ آف دا کمپیٹیبل؟ حدیث کو, قرآن کو ضرورت ہی نہیں ہے سائنس کی. سائنس کا علم آپ کے دین سے ہٹ کر ہے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ تسلی ہو گئی, سائنس نے تصدیق کر دی ہے. کیا سائنس نے تصدیق کی؟ سائنس ایک انسانی علوم کا محور ہے اور اس کے 3 درجے ہیں. اس میں سے پہلا درجہ یہ کہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے, اور جبکہ قرآن و سنت کا علم لاسٹ اینڈ فائنل ریولیشن فرام مائٹی اللہ عز و جل, یہ آخری وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وحی کے اندر غلطی کا تصور بھی کفر ہے. وحی کے اندر آپ غلطی کا تصور کریں گے کفر ہے. تو ہمارے ایک سب سے بڑی خامی یہ ڈال دی گئی ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم سائنس کو لاتے ہیں. سائنس کا علم حاصل ضرور کریں لیکن سائنس کو سائنس کی دنیا تک محدود رکھیں, شریعت کے اندر مت لائیں. دونوں علم کی بیسز ہی الگ ہیں. آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر قیاس کریں تو ان کی بیسز ہی الگ ہے, تو وہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر آئیں گی؟ بالکل, اور دین اسلام کو اس کی تصدیق کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں سائنس کی تھیوری تبدیل ہوتی رہتی ہے. صحیح, آپ جانتے ہیں پہلے کہتے تھے کہ جناب عالی زمین گھوم رہی ہے, پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سورج گھوم رہا ہے, پھر بعد میں کہ دونوں گھوم رہے ہیں. مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, لیکن رب العزت والجلال کی جو وحی ہے اپنی جگہ پر اٹل ہے. لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, سورہ فصلت 41 کی 41 اور 42 میں فرمایا کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی وحی میں, اللہ تعالیٰ کے دین پر نہ آگے سے بھی آتے ہیں نہ پیچھے سے آتی, اور یہاں تو جھوٹ کا ایک منبع ہے. تو اس بات کو غور کرنا چاہیے. بہت نوازش محمد حسین محمد صاحب اپنا خصوصی وقت دینے کے لیے.